نکاح کے بعد دلہا نے مولوی صاحب سے پوچھا، آپ کی فیس؟ مولوی صاحب، بیوی کی خوبصورتی کے حساب سے دے دو۔ دلہا نے 100 روپے دے دیے۔ مولوی صاحب کو بڑا غصہ آیا لیکن چپ رہے۔ اچانک ہوا چلی اور دلہن کا گھونگھٹ اٹھ گیا۔ مولوی صاحب مسکرا کر بولے، یہ لو بقایا 80 روپے۔ ایک لیڈر جس کا بدقسمتی سے بایاں کان کٹا ہوا تھا، بڑے جوشیلے انداز میں تقریر کرتے ہوئے کہا، میں قوم کے لیے اپنی جان بھی قربان کرنے کے لیے تیار ہوں۔ مجمع میں سے آواز آئی، جناب، کان کٹے جانور کی قربانی جائز نہیں۔ کسی شخص کو اتفاق سے ایک بڑا سرکاری عہدہ مل گیا۔ اس کے دوست احباب خوش ہو کر اسے مبارکباد دینے لگے، مگر اس نے کسی کو بھی پہچاننے سے انکار کر دیا۔ اس نے ایک آدمی سے پوچھا، تم کس لیے آئے ہو؟ اس آدمی نے جواب دیا، جناب، افسوس کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ میں نے سنا ہے کہ آپ اندھے ہو گئے۔ کامران دکاندار سے، مجھے خالی شیشی چاہیے۔ دکاندار، خالی شیشی تو 2 روپے کی ملے گی، اس میں کچھ ڈلوا لو تو شیشی کی قیمت نہیں لی جائے گی۔ کامران، اچھا تو اس میں پانی ڈال کر دے۔ ایک محفل میں کچھ لوگ اپنے بچپن کی خواہشات کا ذکر کر رہے تھے۔ ایک وکیل کی باری آئی تو انہوں نے کہا، میری خواہش تھی کہ میں بڑا ہو کر ڈاکو بنوں گا۔ حاضرین میں سے ایک صاحب بولے، پھر تو آپ خوش نصیب ہیں، ورنہ ہر شخص کی خواہش کب پوری ہوتی ہے؟ مجھے پیسے کی کیا پرواہ، پیسہ تو ہاتھ کا میل ہے۔ محمود نے یہ کہتے ہوئے جیب سے 100 کا ایک نوٹ نکالا اور ماچس کی تیلی سے جلا کر راکھ کر دیا۔ یہ دیکھ کر سلیم نے کہا، بس اتنی سی ہمت تھی، مجھے دیکھو۔ اس نے چیک بک نکالی اور 10,000 کا چیک کاٹا، دستخط کیے اور جلا کر ہوا میں اڑا دیا۔ دو افہیمی کہیں سیر کو جا رہے تھے۔ ایک افہیمی نے دوسرے سے کہا، یہ آسمان پر گول گول کیا چمکتا ہے؟ دوسرے افہیمی نے کہا، میں تو خود پردیسی ہوں۔ دو لڑکیاں آپس میں خسر پھسر کر رہی ہوں تو سمجھ جاؤ ڈیٹا ٹرانسفر ہو رہا ہے۔ جب آواز آئے، چھوڑو بھی ہمیں کیا ہے، سمجھ جاؤ ڈیٹا سیو ہو گیا، اب وائرل ہوگا۔ میری نظر بھی کمال کی ہے، جس پہ رکھتا ہوں اس کی منگنی ہو جاتی ہے۔ میرے دوست نے اپنے لان میں سبزیاں اگا رکھی تھیں اور کبھی کبھار جب کسی سبزی کی اس کی بیوی کو ضرورت نہ ہوتی تو وہ اسے مکان کے سامنے سڑک کے کنارے ایک کرسی پر رکھ دیتا، جس پر لکھا ہوتا مفت۔ ایک دن اس نے ایک بہت بڑا کدو فالتو سمجھ کر کرسی پر رکھ چھوڑا۔ شام کو دیکھا تو کدو زمین پر رکھا تھا اور کرسی کوئی اٹھا کر لے گیا۔